Inshallah, I'll find a way. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزبین پر خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خاص مغفرت اور بخشش کے دن ہوتے ہیں؟ یہ وہ مبارک وقت ہے جب بندہ اگر سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت اور استغفار کریں۔ رمضان المبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ خاص طور پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ترجمہ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال میں جلدی کرنی چاہیے۔ دوسرے عشرے میں کرنے والے اہم اعمال۔ رمضان کے اس عشرے میں ہمیں چند خاص اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے استغفار کی کثرت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ استغفار دل کو پاک کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ترجمہ، میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار ضرور پڑھیں۔ قرآن کی تلاوت۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ترجمہ، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس لیے اس بابرکت عشرے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن دل کو سکون دیتا ہے اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں مقبول تسبیحات اور اذکار۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں یہ تسبیحات ضرور پڑھیں۔ ایک استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 2 درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 3 آسان مگر بہت عظیم ذکر۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ ذکر 100 مرتبہ پڑھے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ صحیح بخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ شاید یہی وہ لمحہ ہو جب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بدل دے۔ رمضان کی اس بابرکت ساعت میں دعا کریں کہ اے اللہ، رمضان کے اس بابرکت عشرے کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا رب کریم، ہماری چھوٹی بڑی، چھپی اور کھلی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین، عزیزوں اور تمام مرحوم مسلمانوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، ہم زندہ مسلمانوں پر بھی اپنا رحم اور کرم فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے رب العالمین، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما
اور عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مظلوم لوگ ہیں ان کی مدد فرما، ان کے دکھ اور تکلیفیں دور فرما اور انہیں ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔